جب ہم اسے حرکت دینا شروع کریں گے، جب اس پہ اللہ کا نام لینا شروع کریں گے، تو پھر رفتہ رفتہ وجود اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں، آج بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا تسبیح بتا دی، یہ کیا زبان سے ذکر کر دیا۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا اپنے صحابہ کو اسی طرح کرائی ہے۔ آپ نے کلمات مقدسہ بتائے ہیں، زبان سے انسان جو ہے وہ نام لینا شروع کرتا ہے، رفتہ 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 پھر یہ نام، کیونکہ حی اور قیوم کا نام ہے، ایک زندہ و جاویدہ ہستی کا نام ہے، اس نام میں کی تاثیر زبان سے وجود میں اترتی چلی جاتی ہے، زبان بھی زندہ ہو جاتی ہے، پھر دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ زبان حرکت نہ بھی کرے تو اللہ یاد رہتا ہے، پھر دل ذکر کرتا رہتا ہے، انسان کے اعضاء و جوارح ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وقف ہے ذہن فقط تیرے تصور کے لیے، وقف ہے ذہن فقط تیرے تصور کے لیے، تجھ کو بھولا ہی کہاں ہوں تجھے یاد کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر انسان جو ہے وہ پھر سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بن جاتا ہے۔ یہ نام جب اتر جاتا ہے تو پھر انسان کو حیات جاویدانی مل جاتی ہے۔ لوگ حیرت کا اظہار کرتے ہیں، کوئی افسانہ سمجھتا ہے، کوئی واقعہ سمجھتا ہے کہ نیزے پہ سر ہے اور قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ قرآن ان کے وجود میں اتر چکا ہے، سبحان اللہ۔ یہ قرآن ان کے وجود میں اتر چکا ہے، یہ نام ان کی رگ رگ میں اور نس نس میں چلا گیا ہے۔ اس کا خون کا قطرہ بھی بہتا ہے تو وہ بھی اللہ کے نام کو بلند کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کی تاثیر ہے۔ اللہ حی اور قیوم ہے، وہ زندہ ہے، اس کا نام بھی زندہ ہے، اس کا ہر نام اس کی صفت کا آئینہ دار ہے۔ اور جو ذاکرین ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے نا، وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح خزاں رسیدہ درخت ہو، سوکھے پیڑ ہو اور ہر طرف خشک سالی ہو، لیکن ایک پیڑ ایسا ہے جو ہرا بھرا ہے، جس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے، جس کے اوپر پھول مہک رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والا بھی بنجر زمین میں ہریالے درخت کی مانند، اس کا بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ مقام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا معاملہ درپیش ہو، اسلام کا دفاع درپیش ہو، اور لوگ ایسے بھی ہو جو ہتھیار رکھ کے بھاگ جائیں، لیکن ایک شخص ایسا ہے جو ہتھیار اٹھا کر اللہ کے دین کا دفاع کرتا ہے۔ ذکر کرنے والا بھی ایسا ہے، ذکر نہ کرنے والے گویا ایسے ہیں جنہوں نے شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیے، لیکن ذکر کرنے والا اس مجاہد کی طرح ہے جو اکیلا محاذ جنگ پہ ڈٹا ہوا، جو اکیلا محاذ جنگ پہ ڈٹا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغوں کے پاس سے گزرا کرو، ان کھیتیوں کے پاس سے گزرا کرو، تو کچھ نوش جہاں فرما لیا کرو، کچھ نوش جہاں فرما لیا کرو، اس میں سے کچھ چکھ لیا کرو، کچھ چر لیا کرو۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا بھی کوئی باغ ہے اور اس کی بھی کوئی زمین میں کھیتیاں ہیں کہ جہاں سے ہم گزریں تو کچھ چکھتے ہوئے گزریں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے ذکر کی مجلسیں باغوں کی طرح ہیں، جب تم ان کے پاس سے گزرا کرو تو خود بھی تم اس میں سے حصہ لیں گے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان پر سکینت اترتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر بشارت اترتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے۔ پہلے نظر اسے سنتے ہوں گے، لیکن کوئی نہ بھی سنے تو ندا تو آتی ہے، بشارت تو آتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس مجلس میں ایک ندا آتی ہے کہ جاؤ تمہیں بخش دیا گیا، اور جاؤ تمہاری غلطیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا گیا۔ بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، صحیحین کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جنہیں ملائکہ سیاحین کہا جاتا ہے۔ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہیں کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اور کسی فرشتے کی نظر ان پہ پڑے تو وہ دوسروں کو بھی آواز دیتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ تمہارا مقصود ادھر ہے، جس چیز کا تم بطور خاص معائنہ کرنے کے لیے آئے تھے اور جس کی تلاش میں آئے تھے وہ یہاں پہ ہے۔ وہ فرشتے جو ہیں وہ ذکر سنتے رہتے ہیں، جب وہ واپس آسمان پہ جاتے ہیں اور جہاں تک انہیں رسائی کا موقع ملتا ہے وہ اللہ کریم کے جوار قدس میں پہنچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم دنیا میں کیا دیکھ کر آئے ہو؟ وہ اپنی روداد پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بطور خاص ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اے اللہ کریم تیرا ذکر کر رہے تھے، بڑے ذوق شوق سے، بڑی محبت سے، بڑی حلاوت سے، ان کی زبان بھی اس کے ذکر سے تر تھی اور ان کے دل بھی اس کی حلاوت محسوس کر رہے تھے، وہ بڑے انہماک سے، خشوع و خضوع سے، محبت سے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تو نہیں دیکھا۔ اللہ کریم استفسار فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے پھر، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، اگر وہ میرے جمال کا مشاہدہ کر لیتے، میری ذات کی انہیں رویت ہو جاتی، پھر فرشتے کہتے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لیتے پھر تو وہ لمحے کے لیے بھی سجدے سے دستبردار نہ ہوتے، تسبیح کرتے رہتے، تمجید کرتے رہتے، تمجید کرتے رہتے، تحمید کرتے رہتے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ذکر نہ چھوڑتے۔ جو اللہ کو دیکھ لے پھر اس کا دھیان کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا انہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی وہ میرا ذکر کر رہے تھے، وہ کیا کس چیز سے بچنے کی بات کر رہے تھے؟ کسی سے پناہ مانگ رہے تھے، اور کرتے کہ یا رسول اللہ جہنم سے بچنے کی پناہ مانگ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کے خوف سے آزاد فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم دیکھا؟ کسی نے دنیا پہ رہتے ہوئے جہنم نہیں دیکھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے جہنم نہیں دیکھا۔ اللہ پوچھے گا کہ اگر وہ دیکھ لیتے، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کریم اس کی ہولناکی اتنی ہے کہ پھر تو وہ ساری زندگی استغفار کرتے رہتے، پھر تو وہ ساری زندگی اس سے پناہ مانگتے رہتے اور گناہوں کے قریب بھی نہ جاتے اگر وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اللہ کریم سوال پر اللہ کریم ان سے پھر پوچھے گا کچھ مانگ بھی رہے تھے؟ عرض کریں گے یا اللہ کریم تجھ سے جنت کے طلبگار تھے، تجھ سے جزا اور اجر کے طلبگار تھے، وہ جنتیں جس کا تم نے قرآن میں ان سے وعدہ کیا ہے وہ تجھ سے طلب کر رہے تھے۔ اللہ کریم پوچھے گا کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ عرض کریں گے کہ نہیں دیکھی۔ اگر وہ دیکھ لیتے، وہ فرماتے کہ اگر وہ جنت کو، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے پھر تو ساری زندگی اس کے حسن کے تاثر سے باہر ہی نہ آتے نا، جنت کی دعا ہی کرتے رہتے۔ جو ایک بار جنت کو دیکھ لے پھر دنیا کی نعمتیں تو اس کے سامنے ہیج ہو جاتی ہیں نا، دنیا میں اس کا دل ہی نہ لگتا، ہر وقت تجھ سے جنت ہی طلب کرتے رہتے۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ پھر تم گواہ رہو کہ میں نے جنت کو ان کے لیے واجب کر دیا اور جہنم کو ان کے لیے سرد کر دیا۔